الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، آج پوری دنیا کے اندر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یوم منایا جا رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر، آپ کے نواسوں کے بابا حیدر کرار، جن کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. جن سے مشاورت سیدنا ابو بکر صدیق کرتے ہیں، جن سے مشاورت سیدنا عمر کرتے ہیں، جن سے مشاورت سیدنا عثمان کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا میں رہبر ہوں، جس کا میں رہنما ہوں، اس کا علی بھی رہبر ہے، اس کا علی بھی رہنما ہے. اسلام خواتین میں نہیں بلکہ پہلی گواہی اسلام کی ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی. بچوں میں سب سے پہلی گواہی سیدنا علی نے دی. مردوں میں سب سے پہلی گواہی سیدنا ابو بکر صدیق نے دی. آج جو عالم اسلام کے حالات ہیں، جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، ان سارے حالات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہود و حنود کی سازشیں ہوں، اسلام دشمن قوتوں کی سازشیں ہوں، جن کا آغاز حقیقتاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا تھا. اور خارجی فتنہ جس کا آج ہمیں بھی سامنا ہے، یہ خارجی فتنہ یہود اور اسلام دشمن قوتوں کی مدد سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں قوت اور طاقت پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن چونکہ اس کو اس طرح کامیابی نہیں مل رہی تھی تو پھر اس فتنے نے طے کیا کہ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نشانہ بنائے، اور پھر آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا. لیکن قربان جاؤں میں سیدنا حیدر کرار پر کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جو نصیحت کی وہ بہت اہم ہے. فرمایا اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو اپنا معاملہ خود اس کے ساتھ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو ایک ضرب ہی لگانا. وہ قاتل، وہ ظالم، آج بھی اس کے جو ماننے والے ہیں، یہ تکفیری اور خارجی گروہ جو ہے، یہ اس قاتل کا ماننے والا ہے جس نے تکفیر کی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج مسلمان جن مصائب اور مسائل کے شکار ہیں، اس میں مقابلہ تکفیری اور خارجی فتنوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ سیکھنا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہوگا. وہ سیکھنا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت سے سیکھنا ہوگا. اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو سیدنا علی کے سے درس لینا ہوگا کہ کس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کیا جائے. اسلام آج اور مسلمان جن مشکلات میں ہیں اس سے نکلنے کا راستہ ہمیں سیدنا علی نے بتایا ہے، اور سیدنا علی نے وہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. آپ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ سے کس قدر محبت و پیار ہوگا
کہ آپ کے بارے میں فرما دیا کہ جس کا میں رہبر ہوں، جس کا میں رہنما ہوں، اس کا علی بھی رہبر و رہنما ہے۔ اولیاء اللہ فقہا یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے ذکر سے چہرے پہ حشاشیت آ جائے، چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، تو سمجھ لو کہ دین اسلام دل کے اندر منور ہے، مقام حاصل کیے ہوئے ہے۔ اور اگر سیدنا علی کا نام آنے سے کسی کے چہرے کو دیکھو کہ اس کے اوپر نور نہیں آ رہا، مسکراہٹ نہیں آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، تو پھر اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح خلفائے راشدین کی ہر معاملے میں رہنمائی اور ان کو مشاورت دی، اور خلافت راشدہ کا دور جس انداز سے قیامت کی صبح تک مشعل راہ بنا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے کسی بھی طریقے سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آج جو حالات ہیں، خواہ وہ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ہو، خواہ مسلم ممالک کے آپس کے معاملات ہوں، ان سے نکلنے کا واحد راستہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد ہے، اور مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز اللہ، اللہ کے رسول، اصحاب رسول و اہل بیت۔ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ نقطہ وحدت و اتحاد اور مرکزیت وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ساتھ۔ پوری دنیا کا سنی ہو یا شیعہ ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، حنفی ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، سب، بلکہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان ہے اس کو ایمان والا کہا ہی نہیں جا سکتا جو علی کو ماننے والا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جو علی کا ماننے والا نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ علی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا جز ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، حسن و حسین آپ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے آج جب امت کرب کے حالات میں ہے تو سیرت حیدر کرار کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم پہ لازم ہے۔ جو کچھ سیدنا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، قرآن و سنت سے سیکھا ہے، وہ ان کی ذات میں موجود ہے، اور ان کی ذات، علی تو علی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کو بھی پالو پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے۔ علی تو پھر علی ہیں۔ علی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یہ نجات کا رستہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں، مقدس لمحات میں اپنے ایام کو بھی قیمتی بنائیں اور خوب تذکرہ کریں حیدر کرار کا، خوب تذکرہ کریں اہل بیت کا، اصحاب رسول کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آخر میں ناظرین، آپ کے علم میں ہے ایران پر جو حملہ ہوا اور جس وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، معصوم بچیوں کو شہید کیا گیا، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان نے جو نئے راہبر منتخب کیے گئے ہیں ان کو مبارکباد دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایرانی ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، ایک مشکل وقت میں ہیں۔ نئے رہبر جو ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان پر بڑی ذمہ داری بھی ہے
وہ ایک صرف ایرانی قوم کے نہیں، ایک مذہبی رہنما ہیں، اہل تشیع کے تمام جو ماننے والے ہیں، اہل سنت کے بھی جو لوگ، میں سمجھتا ہوں ان کے والد محترم نے بالخصوص آخری محرم میں جو تقاریر ان کی سامنے آئیں، جو ان کے فرامین سامنے آئے، بڑے واضح ہیں امت کی وحدت اور اتحاد کے لیے، لہٰذا اسی مشن کو انہیں آگے بڑھانا ہے۔ اور جو مسلم ممالک کے، عرب ممالک کے اور ایران کے درمیان ایک سازش کے تحت دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنا، اس کے خاتمے کی کوشش کرنا، یہ ان پر بہت بڑی اس وقت ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اس امتحان سے امت مسلمہ نکل جائے گی، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ظلم و ستم و بربریت کا جو سلسلہ ہے اس کا خاتمہ فرمائے۔ اہل فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔